اس رجب جمعے کی صبح یعنی کہ جمعرات کی رات سے اگلے دن صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر لیں، وہ گھر اسی سال مالا مال ہو جائے گا۔ آپ کو وہ ملے گا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بے شک آزما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رجب کی 25 تاریخ آخری جمعرات کا دن آ چکا ہے۔ آج کی رات تو عبادت کی ہے ہی ہے، لیکن اس کی اگلی صبح یعنی فجر کی نماز کے بعد کا عمل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ آپ کے گھر سے بے برکتی، بے سکونی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑنا۔ یہ دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر سے تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب، اتنا طاقتور ہے کہ اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ اس وظیفے کو پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو جاتا ہے، آپ کے قریب ہو جاتا ہے۔ جو بندہ اللہ کا لاڈلا بن جائے، پھر اس کے لیے دنیا میں بھی آسانی ہو جاتی ہے اور آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ ساری مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کی مرادیں پوری ہو جائیں تو وہ آج کی رات کو بالکل بھی ضائع نہ کرے، اور اس رات کے ساتھ ساتھ اگلی صبح فجر کی نماز کے بعد یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے۔ رجب ایسا مہینہ ہے جو اپنے ساتھ بہاریں لے کر آتا ہے، جو اپنے ساتھ کامیابیاں لے کر آتا ہے، جو اپنے ساتھ نورانی رحمتیں، برکتیں لے کر آتا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر لیں، پھر اللہ کو اپنی شان اور عظمت کے مطابق نوازتے ہوئے آپ خود دیکھیں گے۔ اللہ سے جو بھی مانگیں گے مل کر ہی رہے گا انشاءاللہ۔ جو بندہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کے تانے سنتا ہے، صبح سے شام تک محنت اور مشقت کرتا ہے، راتوں کو عبادت کرتا ہے، بڑے سے بڑے اعمال اور وظیفے پڑھتا ہے، آج وہ قبولیت کی گھڑیاں آ چکی ہیں کہ وہ جو بھی چاہے، جیسے چاہے اللہ تعالیٰ سے مانگ لے۔ بے شک رجب کی رات شب معراج ایک بہت اہم رات ہے اور اس کا الگ ہی ثواب ہے۔ جو رات اس رات عبادت کرے گا اسے دنیا کی ہر چیز ملے گی، لیکن اس رات کے بعد جب اگلی صبح ہوگی تو آپ کو چاہیے کہ یہ ایسا مجرب وظیفہ جو میں آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ کر لیں۔ آج یہ وظیفہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ جس کے گھر کے حالات بہتر نہیں ہو رہے، جس کی تنگ دستیاں ختم نہیں ہو رہی، وہ آج یہ وظیفہ کر کے دیکھیں، جسے پڑھنے کے بعد اللہ سے نیا گھر مانگو گے گھر مل جائے گا، گاڑی مانگو گے گاڑی مل جائے گی، دولت مانگو گے دولت مل جائے گی، حتیٰ کہ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی مل جائے گی۔ لیکن کوئی نہیں جانتا کہ فجر کے بعد اس وظیفے کی فضیلت کس قدر زیادہ ہے۔ بہت سارے لوگوں نے شب معراج کے حوالے سے بہت سے وظائف لگائے، بہت سی ویڈیوز لگائیں، لیکن میں آپ کے لیے آج وہ وظیفہ لے کر آئی ہوں جس کی برکت ان سب وظیفوں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ بے شک اللہ کے ہر کلام میں برکت ہے، لیکن اس وظیفے میں اس قدر رحمتیں، برکتیں ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والے خوش نصیب ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ آج پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے اللہ رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے، جسے اللہ خوشیاں و خوشحالیاں دینا چاہتا ہے، اللہ جس کے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے، آپ سعودی عرب سے ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، آپ یہ وظیفہ کیجئے اور 25 رجب آخری جمعرات کے دن اور اگلے دن کی صبح جمعے کا دن، جو کہ اپنی فضیلت کے اعتبار سے بہت ہی اہم دن ہے اور جس کی برکت سب سے زیادہ ہے، اس دن فجر کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، ضد کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے مقدر میں لکھتا جائے گا۔ وہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا رحمان ہے، اتنا رازق ہے کہ دینے پر آتا ہے تو شکلیں نہیں دیکھتا، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کے عطا فرماتا ہے۔
یہ وظیفہ آپ صبح نماز جب فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، یہ 2 ٹائم اس کے لیے مقرر ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اور لازماً کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بدل جائے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کی اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اب اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ تو ناظرین اب عمل کو سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، صبح نماز فجر ادا کرنی ہے اور ظہر کی نماز ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر اپنے پاس پانی کا ایک گلاس رکھ لینا ہے اور اس پر 3 دفعہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی بہت فضیلت والا درود پاک ہے اور یہ نماز والا درود ابراہیمی ہے۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے بھی پڑھا جائے تو بہت سی پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اپنے خاص مقصد خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، آپ نیت کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس نوکری نہیں ہے، آپ یہ نیت کر لیں کہ مجھے کہیں اچھی نوکری مل جائے۔ من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، اولاد کی کامیابی کے لیے پڑھ لیں، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور جس کام کے شروع میں تعوذ ہوتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ سورت قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ اور یہ سورت کوثر ہے۔ وہ شخص جس کے گھر کسی کام میں بڑی سے بڑی رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، سب رکاوٹیں بندشیں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ یہ ایسی قرآنی سورت ہے جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ تو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر اللہ کی پاک کی لاڈلی اور بہت ہی پیاری سورہ مبارکہ ہے۔ سورہ کوثر رزق اور دولت کا سرچشمہ ہے۔ جن کے کاروبار چلتے چلتے بند ہو رہے ہیں، جن کے گھر میں بے روزگاری ہے، بندشیں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں اور مسائل ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، وہ آج رجب کی 26 تاریخ جمعہ کے دن صبح فجر کی نماز کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد یہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ اگر آپ 70 کروڑ بھی مانگو گے تو آپ کو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھے۔ رب کریم نے چاہا تو اتنا ملے گا کہ آپ کی نسلوں کے لیے ہی کافی ہوگا۔ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے اور کتنی دفعہ پڑھنی ہے یہ بھی سن لیجئے۔ آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنی ہے۔ تلفظ آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے۔ آپ نے اچھے طریقے سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنی ہے اور جب آپ کی زبان سے سورہ کوثر نکل رہی ہو، اسی دوران آپ نے رب کریم سے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے اپنے رب سے مانگتے جائیں۔ آج رب کریم سے جو مانگیں گے مل کر رہے گا۔
آپ نے 21 بار سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے۔ یا غنی اللہ پاک کا صفاتی نام ہے۔ یا اللہ کا مطلب ہے اے میرے معبود، اور یا غنی کا مطلب ہے اے غنی کر دینے والے۔ ذرا توجہ کیجیے گا، غنی کسے کہتے ہیں؟ جو مالدار ہو، جس کو اللہ پاک اپنی خاص رحمت سے نوازا ہو، جس کے پاس پاک صاف رزق ہو، ایسا رزق جس سے آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں تو وہ صدقہ قبول ہو جائے۔ آپ نے اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، کوئی بھی گڑبڑ نہیں کرنی۔ آپ نے یا غنی کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کر لیجیے گا۔ یا غنی یو 1 بار ہو گیا، یا غنی یو 2 بار ہو گیا، یا غنی یو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا غنی یو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے، میرا رب دولت کے خزانوں سے آپ کو مالا مال کر دے گا، نسلوں کو آباد کر دے گا، آنے والی تمام مشکلات پریشانیوں کو غیب سے خاتمہ کر دے گا۔ اب تک آپ نے 2 وظائف کا طریقہ کار سمجھ لیا۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے، اور وہ صفاتی نام یا لطیفو ہے۔ یہ اللہ پاک کا ایسا ببرکت صفاتی نام ہے کہ اس نام کو پڑھنے والا اللہ پاک کی معرفت تک پہنچ جاتا ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ پاک کو اس کے صفاتی نام یا لطیفو سے پکارتا ہے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چپڑ پاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے یہ خاص دن کا خاص عمل طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں، آج کی رات تو جو برکات اور فضائل لے کر آ رہی ہے، لیکن اس کی اگلی صبح اس سے بھی زیادہ اہم ہے اور اس سے بھی زیادہ فائدے لے کر آ رہی ہے، اور آپ پر عاشق اور مہربان ہے اور آپ کا ساتھ دینے والی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو یا لطیفوں کا عمل اب میں نے آپ کو بتایا ہے، اور جو کتنی بار پڑھنا ہے وہ بھی نوٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو یہ وظیفہ بھول لینا۔ اس طرح سے آپ نے یا لطیفوں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر کتنی بار پڑھنا ہے یا تسبیح کے دانوں پر کتنی بار پڑھنا ہے نوٹ کر لیجئے، 21 بار پڑھنا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب بھی آپ کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہوں اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھیے گا، بے شک حاجت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ناممکن حاجت اللہ کی بارگاہ میں مانگے سوال کریں گے وہ اللہ رب العزت ضرور عطا فرمائے گا۔ جب آپ نے تیسرے نمبر پر 21 بار یا لطیفو کو پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور دوبارہ سے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جو آپ نے وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا۔ جب آپ اسے پڑھ لیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کے حضور جھک کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور اس کے بعد اپنی حاجت بیان فرمانی ہے، اور جو بھی آپ کے دل کی مراد ہے، حاجت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو پانی آپ نے رکھا تھا 1 گلاس، اس پر پھونک مار لینی ہے، اور وہ پانی اپنے تمام گھر والوں کو بھی آپ پلا سکتے ہیں، خود بھی پی سکتے ہیں، اور اس پانی کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو دعا ہے، جو آپ کی منت ہے، جو آپ کی خاص حاجت ہے، وہ اللہ تعالیٰ ضرور پوری فرمائیں گے، اور پورا سال آپ کے پاس ڈھیر و دولت آتی رہے گی، اور آپ کو خود بھی پتہ نہیں چلے گا کہ میرے پاس دولت پیسے کہاں سے آ رہے ہیں۔ اس عمل سے اللہ پاک آپ کی تمام حاجات کو، تمام خواہشات کو تمام نیک ماتا ہے۔ اس وظیفے کے بعد نہ صرف آپ کو عزت ملے گی بلکہ دولت، کامیابی، شہرت آپ کا مقدر بن جائے گی۔ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا اللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔